اچھا یہ اگلا باب ہے کتاب الخلا، یہ باب ہے خلا کے بیان میں۔ خلا کا لغوی معنی ہے یعنی اتارنا، نزع، ٹھیک ہے نا جی۔ اور خلا سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ یعنی وہ معاملہ ہے، وہ عقد ہے جس میں نکاح کو مال لے کر زائل کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مال لے کر کیا کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے۔ یعنی بیوی جو ہے وہ اپنا حق مہر شوہر کو دیتی ہے، اس کے بدلے میں شوہر اس کو طلاق دیتا ہے۔ مثلا بیوی شوہر سے کہے کہ میں اپنے حق مہر کے بدلے میں تم سے خلا کرتی ہوں، اور شوہر کہے مجھے قبول ہے، تو یہ خلا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اس سے ایک طلاق کی بائن پڑ جائے گی، ایک طلاق کی بائن پڑ جائے گی۔ تو بہرحال نکاح کے پہلے تو آپ نے کتاب الطلاق پڑھی نا، اس سے بھی طلاق ہوتی ہے، پھر کتاب الالا پڑھا، اس سے بھی طلاق ہوتی ہے، اب وہ خلا، اس سے بھی طلاق ہوتی ہے۔ تو دیکھیے گا فرمائے کہ اذا تشاق الزوجان، کہ جب میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہو جائے، شقاق ہو جائے، اب ایک دوسرے کے ساتھ نہ بنتی ہو، وخافا، اور دونوں کو خوف ہو کہ اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کے حدود کو، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو، اللہ کے مقرر کردہ فرائض کو، ایک دوسرے کے حقوق کو پورے نہیں کر سکیں گے، تو فلا بأسا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تفتدی نفسها بمال یخلعها به، کہ عورت فدیہ دے دے اپنی جان کے بدلے شوہر کو اس مال کا جس کے بدلے میں وہ کیا کر لے، اس سے خلا لے لے، ٹھیک ہے جی۔ یخلعها به، کہ شوہر اس سے کیا کر لے، اس سے خلا کر لے اس مال کے بدلے میں۔ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، اگر یوں شوہر ایسا کر لے گا، وَقَعَ بِالْخُلْعِ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، تو خلا کے ذریعے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، وَلَزِمَهَا الْمَالُ، اور عورت پر مال لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فلا جناح علیہما فیما، پڑھو نا یار، حافظ نہیں ہو تم، فیما افتدت بھی، یہ آیت ہے خلا کے بارے میں۔ نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شوہر نا بہت زیادہ حق مار رکھتا ہے، بعض علاقوں میں رواج ہے، مار بہت زیادہ علاقوں میں رکھتے ہیں، زمین رکھتے ہیں، مکان دے دیتے ہیں، سونا بہت زیادہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ حق مہر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں۔ اب بعض اوقات شوہر تو ٹھیک ہے، بیوی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بلا وجہ جو ہے شوہر کو تنگ کرتی، نہیں رہنا چاہتی، شوہر بھی کہے گا بھائی میں اس کو طلاق کیوں دوں، غلطی بھی اس کی ہے، تو پھر بیوی جو ہے وہ یعنی اس کو کہتی کہ ٹھیک ہے اخبار واپس لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ یہ صورت تب پیش آتی، ورنہ ویسے عام حالات میں ویسا نہیں کرنا چاہیے کہ جب شوہر کی غلطی ہے پھر اس کے لیے پیسے لینا ٹھیک نہیں، آگے بات آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اب بیوی کیا کرے گی، شوہر کو کہے گی کہ میرا حق مار میں تمہیں واپس کرتی ہوں، تم لے لو، اور اس کے بدلے مجھے خلا دے دو۔ تو شوہر وہ مال لے لے گا، اس کے بدلے میں اس کو طلاق دے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو خلا بھی ایک عقد ہے، کیا ہے، ایک عقد، اس میں ایک طرف سے ایجاب ہوگا، دوسری طرف سے قبول ہوگا۔ جب ایجاب و قبول ہو جائے گا، جیسے نکاح میں ایجاب قبول ہوتا ہے، اسی طرح خلا میں ایجاب و قبول ہو جائے گا، تو یہ خلا واقعہ ہو جائے گا، اس سے ایک طرح کی بائن ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ مثلا شوہر، اگر شوہر پہل کرے ہو گئے ٹھیک ہے میں تمہارے حق مال کے بدلے میں خلا دیتا ہوں، اور بیوی کہے ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، یا بیوی کہے کہ مجھے میرے حق مال کے بدلے میں خلا دو، میں تم سے خلا کرتی ہوں، اور شوہر کہے کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، خلا ہو جائے گا، طلاق پڑ جائے گی، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا تَشَاقَ الزَّوْجَانِ، اور جب میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، مخالفت ہو جائے، وَخَافَا اللہ یقیما حدود اللہ، اور دونوں کو خوف ہو کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کے مقرر کردہ حقوق، حدود کو، یعنی جو اللہ نے فرائض رکھے ہیں، شوہر کے ذمے جو بیوی کے حقوق رکھے ہیں، بیوی کے ذمے جو شوہر کے حقوق ہیں، ان کو پورا نہ کر سکے گی، تو فلا باس، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، ان تفتدی بنفسہا، کہ وہ عورت جو ہے وہ فدیہ دے دے اپنی جان کے بدلے میں، چھڑائے اپنے آپ کو، من ہو شوہر سے، بمال، مال کے بدلے میں، یخلعها به، کہ جس کے ذریعے سے شوہر اس سے کیا کر لے، خلا کر لے، اس مال کے ذریعے سے شوہر بیوی سے خلا کر لے۔ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، اگر وہ ایسا کر لے، شوہر ایسا کر لے، وَقَعَ بِالْخُلْعِ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، تو خلا سے ایک طلاق بائن پڑ جائے گی، وَلَزِمَهَا الْمَالُ، اور اس پر مال لازم ہو جائے گا، بیوی پر مال لازم ہو جائے گا، جو بھی طے ہوا ہے، مہر ضروری نہیں، اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتے، ٹھیک ہے نا، وہ بات آگے آ رہی ہے کون سا مکروہ ہے کون سا صحیح ہے، لیکن بہرحال خلا اس طرح ہو جائے گا۔
اب کہہ رہے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ كُرِهَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا عِوَزًا وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا كُرِهَ له أن يأخذ أكثر مما أعطاها فإن فعل ذلك جاز في القضاء. اب دیکھیں نا، بعض اوقات ایک ہی غلطی ہوتی، دونوں کی غلطی نہیں ہوتی. اگر غلطیاں ہیں شوہر کی، شوہر صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا، ٹھیک ہے نا، تو اب اس کو چاہیے کہ ویسے ہی طلاق دے دے. بیوی کہے کہ ٹھیک ہے تم مجھے نہیں رکھ سکتے، مجھے طلاق دے دو. غلطی بھی شوہر کی طرف سے، تو اب شوہر کے لیے یہ عوض لینا مکروہ ہے. مہر لے کے طلاق دینا مکروہ ہے، خلا کرنا مکروہ ہے مال کے بدلے میں. اس کو چاہیے کہ وہ ویسے ہی طلاق دے دے اس کو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر غلطی بیوی کی طرف سے، تو پھر شوہر حق مہر تو واپس لے سکتے، اس سے زیادہ لینا یہ مکروہ ہے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے 1 لاکھ روپے لگائے نا، مجھے 5 لاکھ دو، پھر میں تمہیں خلا دیتا ہوں. تو یہ کیا ہوگا؟ مکروہ زیادتی ہے نا. کیا ہے یہ؟ زیادتی ہے. دیکھیں ذرا، لیکن بہرحال کوئی اس طرح کر لے، ناجائز ہونے کے باوجود ایسا کر لے، تو خلا واقعہ ہو جائے گا اور لفظ لینا درست ہو جائے گا، اس کا مالک بن جائے گا. ٹھیک ہے. فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ، اگر وہ نشوز نافرمانی، اگر وہ نافرمانی کس کی طرف سے ہو؟ شوہر کی طرف سے ہو، زیادتی شوہر کی طرف سے ہو، قُرِئَ لَهُ، تو اس کے لیے مکروہ ہے، شوہر کے لیے مکروہ ہے کہ ان یأخذ منها عوضا، کہ وہ بیوی سے معاوضہ لے، بیوی سے کوئی پیسے لے، کوئی معاوضہ لے، چاہے مال ہے جو بھی چیز ہے. وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا، اور اگر نافرمانی بیوی کی جانب سے ہو، زیادتی بیوی کی جانب سے ہو، قُرِئَ لَهُ، تو شوہر کے لیے مکروہ ہے ان یأخذ اکثر مما آتاها، کہ وہ زیادہ لے اس سے جو اس نے دیا ہے. قُرِئَ لَهُ، تو اس کے لیے مکروہ ہے ان یأخذ، کہ وہ لے اکثر زیادہ، مما اس سے، آتاها جو اس نے بیوی کو دیا ہے، یعنی جو بیوی کو حق مار دیا ہے نا، اس سے زیادہ لینا ہی کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا. فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، لیکن اگر وہ ایسا کر لے، زیادہ مال لے لے، جاز فی القضاء، تو قضاء جائز ہو جائے گا. فیصلے کے اعتبار سے یہ جائز ہے، لیکن دیانتاً مکروہ ہے. وَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ فَقَبِلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَزِمَهَا الْمَالُ وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا. اسی طرح اس کو کہتے ہیں طلاق علی المال، طلاق علی المال. شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنے روپوں کے بدلے میں طلاق دیتا ہوں، تمہیں قبول ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں جی مجھے قبول ہے. تو اس سے بھی طلاق بڑھ جائے گی، اس سے بھی کیا ہو جائے گی؟ اور بیوی پر مال لازم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وَإِنْ طَلَّقَهَا، اور اگر طلاق دے دے شوہر بیوی کو علی مال، مال کے بدلے میں، فقبلت، اور بیوی کیا کر لے؟ قبول کر لے. وقع الطلاق، تو طلاق واقع ہو جائے گی. ولزمها المال، اور بیوی پر مال لازم ہو جائے گا جو اس نے طے کیا ہے. وکان الطلاق بائنا، اور وہ طلاق کیا ہوگی؟ بائن ہوگی. وَإِن بطل العوض في الخلع مثل ان يخالع المرأة مسلمة على خمر او خنزير فلا شيء للزوج والفرقة بائنة. وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا. بھی دیکھیں خلا جو ہوگا وہ کسی معاوضے کے بدلے میں ہوگا نا، اس میں خلا کے الفاظ استعمال ہوں گے. اور جو طلاق ہے وہ بھی کسی عوض کے بدلے میں ہوگی، لیکن اس میں طلاق کا لفظ استعمال ہوگا. تو ایک پہلے کو ہم خلا کہتے ہیں جو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوگی، دوسرے کو ہم طلاق علی المال کہتے ہیں. خلا میں بھی مال ہے اور طلاق علی المال میں بھی مال ہے. اگر وہ کوئی ایسی چیز طے کرتے ہیں معاوضے کے طور پہ کہ جو مال نہیں ہے، جو مال جس کو شریعت میں مال تصور نہیں کیا گیا، تو ایسی صورت میں معاوضہ باطل ہو جائے گا. معاوضہ کیا ہو جائے گا؟ خلا ہو تو وہ خلا ہو جائے گی، اور خلا چونکہ ایک طلاق بائن ہے تو ایک طلاق بائن شمار ہوگی. اور طلاق علی المال ہو تو اس میں چونکہ مال تو باطل ہو گیا نا، صرف طلاق دے دی اس نے، تو وہ طلاق بائن نہیں ہوگی، پھر رجی ہوگی. ٹھیک ہے. طلاق علی المال تو بائن ہوتی ہے، لیکن یہاں مال باطل ہو گیا تو پھر وہ طلاق کیا ہو جائے گی؟ رجی ہو جائے گی. مثلا بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ میں تم سے اس دو خنزیروں کے بدلے میں خلا کرتی ہوں، خنزیر، ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. اب خنزیر تو مال نہیں ہے نا، یا یہ خون ہے جی، اس خون کے بدلے میں خلا کرتے ہیں، یہ مال نہیں ہے. شریعت کی نظر میں یہ مال نہیں ہے، تو نجس نہیں ہے. تو اب خلا ہو جائے گا. خلا کیا ہو جائے گا؟
شوہر کو کچھ نہیں دینا پڑے گا بیوی کو، کیونکہ وہ جو چیز دے گی وہ مال ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہی معاملہ پیش آتا ہے طلاق کے اندر، بیوی شوہر کو کہتی ہے کہ تم مجھے خنزیروں کے بدلے میں طلاق دے دو، شوہر کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ان 2 خنزیروں کے بدلے میں طلاق دیتا ہوں، یہ ایک طرفہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، خلا میں تو دونوں طرفہ ہوگا، یا وہ قبول ہوگا، تو طلاق پڑ جائے گی اور یہ طلاق رجی ہوگی۔ اگر خنزیر کی جگہ وہ کہتے ہیں 1,00,000 روپے کے بدلے میں طلاق دو، بیوی شوہر کہے کہ میں تمہیں 1,00,000 کے بدلے میں طلاق دیتا ہوں، تو وہ طلاق بائن ہونی تھی۔ بات سمجھ آ گئی؟ جہاں طلاق کے بدلے معاوضہ آ گیا، طلاق مال ہوگی تو وہ بائن ہوگی، لیکن یہ کیا ہو جائے گی؟ رجی ہو جائے گی، اس لیے کہ معاوضہ باطل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وَإِن طَلَّقَهَا وَإِن بَطَلَ الْعِوَض، اگر عوض باطل ہو جائے، فی الخلع خلا کے اندر، مثلا مثل ان یخالع المرأة المسلمہ، مثال کے طور پر ایک مسلمان عورت خلا کرے، علی خمر او خنزیر، شراب پر یا خنزیر پر، فلا شیء للزوج، تو شوہر کو کچھ نہیں ملے گا، شوہر نے قبول کر لیا، کچھ نہیں ملے گا۔ والفرقۃ بائنہ، اور یہ جو فرقت ہوگی یعنی دونوں کے درمیان جدائی ہوگی خلا کی وجہ سے، یہ طلاق بائن ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَإِن بَطَلَ الْعِوَض فِي الطَّلَاقِ، اور اگر عوض باطل ہو جائے طلاق کے اندر، تو کان رجعیا، تو طلاق کیا ہوگی؟ رجی ہوگی۔ اگلا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ وما جاز ان یکون مہرا فی النکاح جاز ان یکون بدلا فی الخلع، کہ جو چیز نکاح میں مہر بن سکتی ہے وہ چیز خلا میں عوض بھی بن سکتی ہے۔ نکاح کے اندر بھی ہم نے کہا کہ فابتغوا باموالکم ہے نا، قرآن کریم میں فرمایا فابتغوا باموالکم، کہ مال کے ذریعے سے طلب کرو، تو جو مال ہے جس کو شریعت نے مال تصور کیا ہے وہی نکاح کے اندر حق مہر بن سکتا ہے۔ تو جو چیز نکاح کے اندر حق مہر بن سکتی ہے وہی چیز خلا کے اندر بدل بھی بن سکتی ہے، کیونکہ خلا عام طور پر تو مہر کے بدلے میں ہی ہوتے ہیں، اس لیے ضابطہ بتا دیا کہ جس چیز پر نکاح درست ہے، جو نکاح میں حق مہر بن سکتا ہے وہی چیز خلا میں بدل بھی بن سکتی ہے، خلے کا معاوضہ بن سکتا ہے۔ تو فرمائے کہ وما جاز ان یکون مہرا فی النکاح، اور جو چیز اور وہ چیز کی جائز ہو اس کا مہر بننا نکاح میں، جاز ان یکون بدلا فی الخلع، جائز ہے کہ اس کا بدل بننا خلا کے اندر، خلا کے اندر اس کا بدل بن سکتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ فرمائے کہ فَإِن قَالَتْ خَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي فَخَالَعَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا۔ وَإِن قَالَتْ خَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي مِن مَالٍ، خَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي مِن مَالٍ فَخَالَعَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ، تو ردت علیہ مہرہا۔ اب بات یہ ہے کہ جو بیوی ہے وہ شوہر سے یوں کہتی ہے کہ تم مجھ سے خلا کرو اس پر جو میرے ہاتھ میں ہے، یعنی میرے ہاتھ میں جو ہے نا، میرے ہاتھ میں جو ہے تم کیا کر لو، اس پہ خلا کر لو، مٹھی بند کر دی اس نے، جو میرے ہاتھ میں ہے تو اس پہ کیا کر لو، خلا کر لو، مٹھی بند ہو یا کھلی ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اور شوہر کہ ٹھیک ہے میں تم سے خلا کرتا ہوں، تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہاں جی، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی ہاشمی ایسا نہ ہو جائے تیرے ساتھ، بیوی بھی جائے اور کچھ ہاتھ بھی نہ آئے، اب کیا ہو جائے گا، خلا ہو جائے گا اور شوہر کو کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ یوں کہتی ہے کہ خالعنی علی ما فی یدی من مال، کہ تم میرے ساتھ خلا کر لو جو میرے پاس مال ہے، اب اس کا ترجمہ یہ کہ میرے پاس جو مال ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو پاس کے لیے ہاتھ میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اب کیا کریں گے، اب یہ جو شوہر اس کو قبول کر لے، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن شوہر نے قبول کر لیا، اب بیوی کیا کرے گی، اپنا حق مہر واپس کرے گی، حق مہر اس کے اوپر لازم ہو جائے گا، جی ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا ایک تو یہ نا، اس کو یوں سمجھ لو کہ بیوی یوں کہتی ہے کہ بھئی میرے ہاتھ میں جو ہے تو مجھے اس پہ خلا دے دو، وہ کہتی ہے میں نے دے دی، اس نے ہاتھ کھلا کچھ نہیں ہے،
یا وہ یوں کہتی کہ میرے ہاتھ میں جو مال ہے، میرے ہاتھ میں جو مال ہے، یعنی میرے پاس جو مال ہے، سب ترجمہ اس کا یہ ہوگا، تو اس پہ مجھ سے خلا کر لو۔ اور شوق ہے کہ بھئی ٹھیک ہے خلا کر دوں گا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو بھئی ہم نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں جو ہے، تو یہ کہا کہ تمہارے پاس جو ہے، تو تمہارے پاس حق مہر تو ہے، تو تم نے لے لیا ہے، واپس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ جو جملے ہیں نا، جملے یہ عربی کے جملے ہیں، اردو میں جو جملے کا صحیح مفہوم معنی بنتا ہوگا اس کے مطابق عمل ہوگا۔ یہ آپ کو ایک صورتحال بتا دی، ٹھیک ہے، اردو میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ فَإِن قالت، اگر بیوی نے کہا شوہر سے، کیا کہا، خالعنی، کہ تم مجھ سے خلا کر لو یا مجھے خلا دے دو، علی ما فی یدی، اس چیز پر جو میرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی ہاتھ کی طرف اشارہ کر دیا۔ فخالعہا، اور شوہر نے بیوی سے خلا کر لیا، اس نے قبول کر لیا۔ ولم یکن فی یدہا شیء، جبکہ بیوی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، تو فلا شیء لہ علیہا، تو کوئی بھی چیز نہیں ہوگی شوہر کے لیے بیوی پر، کچھ نہیں دینا پڑے گا، خلا درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن قالت، اور اگر بیوی نے شوہر سے یوں کہا، خالعنی علی ما فی یدی من مال، کہ تم مجھ سے خلا کر لو اس مال پر جو میرے پاس ہے، یعنی جو میرے ہاتھ میں مال ہے، یعنی جو میرے پاس مال ہے اس پہ خلا کر لو۔ فخالعہا، اور شوہر نے خلا کر لیا بیوی کے ساتھ، یعنی اس کو قبول کر لیا۔ ولم یکن فی یدہا شیء، جبکہ بیوی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، تو ردت علیہ مہرہا، تو بیوی واپس کرے گی شوہر کو اس کا مہار، ٹھیک ہے نا، یعنی اگر قبضہ کر لیا تو دے دے گی، قبضہ نہیں کر دیا تو پھر ٹھیک ہے مہار تمہارا ہو گیا۔ وَإِن قالت، اور اگر بیوی نے یوں کہا، خالعنی علی ما فی یدی من دراہم، خالعنی علی ما فی یدی من دراہما، کہ تم خلا کر لو میرے ساتھ اس پر جو میرے ہاتھ میں دراہم ہیں، یعنی میرے ہاتھ میں جو دراہم ہیں تم اس پر خلا کر لو۔ او من الدراہم، یعنی دراہم نکرہ کہا یا معرفہ کہا۔ ففعل، شوہر نے ایسے کر لیا۔ ولم یکن فی یدہا شیء، اور بیوی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ فعلیہا ثلاثۃ دراہم، تو بیوی پر 3 دراہم لازم ہو جائیں گے۔ تو وہی دراہم جمع کا صیغہ ہے نا، بیوی نے کہا میرے ہاتھ میں جو دراہم ہے تم اس کے بدلے مجھ سے خلا کر لو، ٹھیک ہے نا جی۔ اور شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، مجھے کیا ہے، قبول ہے، اور اس نے حال کھولا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں دراہم تو کہا تھا نا اس نے، اور جمع کا صیغہ استعمال کیا تھا، تو جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، تو 3 تو یقینی ہے، لہذا بیوی پر 3 دراہم دینا کیا ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے۔ وَإِن قالت، اگر بیوی نے یوں کہا شوہر سے، خالعنی علی ما فی یدی من دراہم، کہ تم خلا کر لو ان دراہم پر جو میرے ہاتھ میں، او من الدراہم، یا من الدراہم کا لفظ کہا، یعنی معرفہ دراہم استعمال کیا یا نکرہ کہا۔ ففعل، شوہر نے کر لیا۔ ولم یکن فی یدہا شیء، اور حالانکہ بیوی کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ فعلیہا ثلاثۃ دراہم، تو بیوی پر لازم ہو جائیں گے 3 درہم۔ وَإِن قالت، اور اگر بیوی نے یوں کہا، طلقنی ثلاثا بألف، کہ تم مجھے 3 طلاقیں دے دو 1000 کے بدلے میں۔ فطلقها واحدہ، تو شوہر نے اس کو 1 طلاق دے دی۔ فعلیہا ثلث الالف، تو اس پر 1000 کا تہائی لازم ہو جائے گا۔ یعنی ابھی طلاق المال کی صورت ہے کہ بیوی شوہر سے یوں کہے کہ تم مجھے 3 طلاقیں دے دو 1000 کے بدلے میں، 3 طلاقیں دے دو 1000 کے، مثلا $1000 کے بدلے میں، ٹھیک ہے نا، 1000 روپے تو پاکستانی بہت کم ہے نا، کون دے گا، پاگل، ٹھیک ہے جی۔ تو $1000 کے بدلے میں مجھے کیا کر دو، 3 طلاقیں دے دو۔ شوہر نے اس کو 1 طلاق دے دی، تو 1000 کا تہائی، تیسرا حصہ لازم ہو جائے گا، یعنی 333.33، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہو جائیں گے، لازم ہو جائیں گے۔ تو اشارے میں کافی پیسے آ جائیں گے، ڈالر ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن قالت طلقنی ثلاثا بألف، اگر بیوی نے یوں کہا شوہر سے کہ تم مجھے
3 طلاقیں دے دو 1000 کے بدلے میں، فطلقها واحدہ، اور شوہر نے اس کو ایک طلاق دے دی، فعلیہا ثلث الالف، تو بیوی پر لازم ہو جائے گا 1000 کا تہائی۔ وَإِن قالت، اور اگر بیوی نے یوں کہا شوہر سے، طلقنی ثلاثا علی الف، کہ تم مجھے طلاق دے دو علی الفن، یعنی بے الفن کی جگہ پہ علی کا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے نا جی، یعنی 1000 پر تمہیں مجھے طلاق دے دو، یعنی 1000 لے لو، مجھے 3 طلاقیں دے دو۔ فطلق واحدہ، شوہر نے اس کو ایک طلاق دے دی، فلا شیء علیہا، تو بیوی پر کوئی بھی چیز لازم نہیں ہوگی، عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے ہاں۔ وقالا، صاحبین فرماتے ہیں، علیہا ثلث الالف، اس پر 1000 کا تہائی لازم ہوگا۔ تو دونوں مسئلوں میں فرق یہ ہے کہ جب اس نے بی الفن کہا نا، بی الفن، تو اس کا مطلب ہے کہ 1000 کے بدلے میں 1000 کے، تو یہاں پہ با جو ہے عوض کے لیے آ رہی ہے، با کس کے لیے آ رہی ہے؟ عوض کے لیے آ رہی ہے، تو 3 جو ہے وہ عوض ہے 1000 کا، تو اس کا آپ کیا کریں گے؟ 1000 کو ہم 3 پہ تقسیم کر دیں گے، ٹھیک ہے نا جی، تو ایک، یہ 3 ثلث ہو جائیں گے، ایک طلاق ہے، ایک ثلث ہو جائے گی، لہٰذا اگر وہ ایک طلاق دے دے تو اس پر ثلث الالف لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ یوں کہتی ہے کہ علی الفن طلقنی ثلاثا علی الفن، تو مجھے 3 طلاق دے دو 1000 کے عوض، یہاں پہ علی میں 1000 اس شرط پر کہ میں تمہیں 1000 دے دوں، کہ میں تمہیں 1000 روپے دیتی ہوں، تم مجھے 3 طلاقیں دے دو، اور وہ اس کو ایک طلاق دے دے، تو اب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ طلاق تو واقعہ ہو جائے گی، لیکن بیوی پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے تو 3 طلاقیں کہی تھی، اس نے ایک دے دی، ٹھیک ہے نا، جیسے یہ ایسے ہی جیسے کچھ شرط لگا لی کہ میں تمہیں 1000 روپے دوں گی بشرطے کہ تم مجھے 3 طلاقیں دے دو، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر ہے کہ جب کوئی معاوضہ لازم نہیں ہوگا تو اس صورت میں طلاق بھی رجی ہو جائے گی، امام ابو حنیفہ کے یہاں معاوضہ لازم نہیں ہوگا اور طلاق بھی کیا ہوگی؟ رجی ہوگی، لیکن صاحبین کے ہاں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے کہ نہیں، یہاں بھی وہی اصول چلے گا، جب 1000 پر جو ہے 3 طلاقیں ہیں تو ایک طلاق کے بدلے میں کیا ہو جائے گا؟ 333 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لہٰذا ایک طلاق واقعہ ہو جائے گی، اور جو ثلث 1000 کا ثلث ہے وہ لازم ہو جائے گا، 333 روپے یا جو بھی اس نے کہے ہوں گے وہ لازم ہو جائیں گے، اور طلاق بھی بائن ہوں گی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جو طلاق بالعوض ہوتی ہے وہ بائن ہوتی ہے، جس میں بلا عوض ہوگا وہ بائن نہیں ہوگی۔ تو جو حضرات امام ابو حنیفہ چونکہ معاوضے کو لازم نہیں کر رہے، اس لیے وہ طلاق کیا ہوگی؟ رجی ہوگی، اور صاحبین معاوضے کو لازم کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے ہاں طلاق بائن ہو جائے گی۔ وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ، اب یہ بات جو ہے شوہر کی طرف سے آ گئی، اس کو کہتے ہیں تفویض طلاق، یعنی شوہر جو ہے بیوی کو طلاق اختیار دے رہے کہ تم دے دو، تم اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے دو 1000 کے بدلے میں، او علی الفن، ٹھیک ہے نا، فطلقت نفسها واحدة لم يقع علیہا شیء من الطلاق، اور اب کیا کر لے، بیوی اپنے آپ کو ایک طلاق دے دے تو ایسی صورت میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ شوہر نے کہا بیوی کو کہ بھئی تم اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے دو 1000 کے بدلے میں، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے بی الفن کا لفظ استعمال کیا یا علی الفن کا لفظ استعمال کیا، تو اب بیوی کو جو شوہر نے اختیار دیا ہے اس اختیار میں تبدیلی نہیں کر سکتی، اختیار اس کو 3 طلاقوں کا ملا ہے معاوضے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، 3 طلاقوں کا اختیار شوہر نے دیا ہے معاوضے کے ساتھ، اب بیوی نے اپنے آپ کو ایک طلاق دے دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ ایک طلاق کی صورت میں تو جو ہے وہ بیوی کو تھوڑا معاوضہ دینا پڑے گا، شوہر کو اس پہ راضی نہیں ہے، شوہر نے تو اس کو کہا 1000 روپے مجھے دو تو پھر تم اپنے آپ کو طلاق دے دو، تو 1000 روپے تو لازم نہیں ہو رہے، لہٰذا بیوی کو جو اختیار دیا تھا، جو یعنی اس کو ایک شوہر کی طرف سے اختیار ملا تھا وہ مشروط اختیار تھا، اس کی اس نے خلاف ورزی کر دی، لہٰذا جیسے ایسے ہی جیسے وکیل موکل کے حکم کی خلاف ورزی کر لے تو اس کو اس کا تصرف نافذ نہیں ہوتا۔ وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ، اگر شوہر نے کہا بیوی سے طَلِّقِي نَفْسَكِ کہ تم طلاق دے دو اپنے آپ کو ثلاثاً 3 بِأَلْفٍ 1000 کے بدلے میں، او علی الفٍ یا 1000 پر، فطلقت نفسها واحدہ، پس بیوی نے اپنے آپ کو طلاق دے دی ایک، لم يقع علیہا شیء، تو اس پر کوئی چیز واقع نہیں ہوگی من الطلاق، طلاق میں سے۔ والمبارات کالخلع، والخلع والمبارات یسقطان
کل حق لکل واحد من الزوجین علی الآخر مما یتعلق بالنکاح عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. یہ جو مبارات کا لفظ ہے یہ بھی خلا ہی ہے، اس میں صرف جو ہے وہ الفاظ اور استعمال ہوتے ہیں. خلے میں تو آپ خلے کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں نا. مبارات میں یہ ہے کہ شوہر یہ کہتا ہے کہ بھئی میں جو ہے وہ اس نکاح سے بری ہوں جو میرے اور تمہارے درمیان ہے 1000 کے بدلے میں. یعنی شوہر بیوی سے یہ کہتا ہے کہ میں اس نکاح سے بری ہوتا ہوں 1000 روپے کے بدلے میں جو میرے اور تمہارے درمیان ہے. اور بیوی کہتے کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، مجھے کیا ہے قبول ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی. یہ بھی خلع والا حکم ہوگا. ٹھیک ہے. والمبارات، اور جو مبارات ہے کل خلع، وہ خلا کی طرح ہے. والخلع والمبارات یسقطان کل حق لکل واحد من الزوجین الآخر مما يتعلق بالنکاح عند ابی حنیفہ. اور خلا اور مبارات یہ دونوں ساکت کر دیتے ہیں، دونوں کیا کر دیتے ہیں، ساکت کرتے ہیں ہر اس حق کو، ہر اس حق کو جو میاں بیوی میں سے ایک کا دوسرے کے اوپر ہوتا ہے، جس کا تعلق نکاح کے ساتھ ہوتا ہے. بھئی دیکھیں نا، نکاح کے ساتھ جو حقوق ہوتے ہیں، جب نکاح ختم ہوگا تو وہ حقوق بھی ختم ہو جائیں گے، چاہے وہ خلا سے ختم ہو چاہے وہ نکاح سے ختم ہو. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وقال ابو یوسف المبارات تسقط والخلع لا یسقط. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مبارات تو ساکت کر دیں گے حقوق کو، لیکن خلا ساکت نہیں کرے گی. وقال محمد لا تسقطان الا ما سمیا. ٹھیک ہے نا جی، کہ بھئی کوئی بھی جو ہے وہ حق کو ساکت نہیں کرے گا مگر وہ جس کا وہ نام لے لے. یعنی وہ یہ کہہ دیں کہ بھئی ہم ان حقوق کو کیا کرتے ہیں، ساکت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ذرا حاشیے دیکھیں، حاشیے پڑھیں ذرا. قولہ یسقطان، فرمایا کہ حتی لو خالعها او بارعها بمال معلوم، یہاں تک کہ اگر شوہر نے خلا کر لیا یا مبارات کر لی بیوی کے ساتھ معلوم مال پر، کان للزوج ما سمت لہو، تو شوہر کے لیے لازم ہو جائے گا، شوہر کے لیے بیوی پر جو اس نے طے کیا ہے. ولم يبق لأحدهما قبل صاحبه دعوا فی المہر، اور کسی ایک کی جانب سے دوسرے پر مہر کا دعویٰ باقی نہیں رہے گا. مقبوضاً کانا او غیر مقبوض، چاہے وہ مال پہ قبضہ کیا ہو یا قبضہ نہ کیا ہو. ٹھیک ہے نا جی. قبل الدخول بھی او بعد، چاہے دخول سے پہلے چاہے بعد میں. یہ امام ابو حنیفہ کی رحمۃ اللہ کی رائے ہے. امام یوسف کیا فرماتے ہیں کہ لا تسقطان، سوری امام فرماتے ہیں کہ جو مبارات ہے وہ تو خلا، وہ تو حقوق کو ساکت کر دیں گے. ٹھیک ہے نا، لیکن جو خلا ہے وہ ساکت نہیں کرے گا. اچھا، حقوق سے کیا مراد ہے؟ حقوق سے مراد ہے کہ جب انسان طلاق دیتا ہے نا، تو طلاق کے بعد عدت کے دوران بیوی کے ذمے، شوہر کے ذمے بیوی کا کیا ہوتا ہے، نان و نفقہ وغیرہ ہوتا ہے، لباس ہوتا ہے، جس کو نان و نفقہ کہتے ہیں. اس میں 3 چیزیں ہیں نا، کھانا پینا، رہائش اور لباس. یہ حقوق ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو امام ابو محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ لا تسقطان، دونوں ساکت نہیں کریں گے. کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں ذرا. محمد رحمہ اللہ تعالی، امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ ان ھذا عقد معاوضہ، یہ عقد معاوضہ ہے. فوجب الاقتصار علی المسمى، تو اس کو محدود رکھا جائے گا اسی تک جس کا وہ نام لے، جس چیز کو طے کرے وہاں تک محدود ہے، باقی چیزیں ساکت نہیں ہوں گی. کسائر المعاوضات، جیسے کہ باقی معاوضات ہیں. ولی ابو یوسف ان المبارات تقتضی البراءۃ من الجانبین مطلقا، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جو لفظ مبارات ہے دونوں کی طرف سے برات کا تقاضا کرتا ہے. لأنها مفاعلہ، کیونکہ یہ باب مفاعلہ سے من البراء، براء کا معنی کہ ایک دوسرے سے کیا ہو گئے، بری ہو گئی، ایک دوسرے کے حقوق سے تو برات تو ہو گئی. اینما قید له بحقوق النکاح لدلالۃ الحال وهو ان غرضهما ان يبرأ مما لزمهما بالمعاشرة لا بالمعاملة، فيرجع كل واحد منهما على صاحب ما كان له قبل المعاشرة. ولأبي حنيفة ان الخلع ايضا يقتضي البراءة من الجانبين لأنه يمكن الخلع وهو الفسق، ولا يتحقق ذلك الا اذا لم يبق لكل واحد منهما قبل صاحبه حق والا تحققت المنازعة. بس بہرحال یہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 چیزوں کو یہاں پہ آپس میں کمپیئر کیا ہے، ایک خلا کو، ایک مبارات کو. خلا اور مبارات یہ یعنی دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہیں. صرف خلا کے اندر خلے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مبارات میں برات کے لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی شوہر یوں کہتا ہے بیوی سے کہ میں جو اس نکاح کے ان حقوق سے بری ہوتا ہوں جو میرے اور تمہارے درمیان ہیں 1000 کے بدلے میں، اور بیوی کہ مجھے قبول ہے.
تو اب جب قبول کر لیا تو اس سے بھی طلاق بائن ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. اب جب طلاق بائن ہوگی تو طلاق بائن کے بعد بیوی نے عدت تو گزارنی ہے نا. تو عدت کے دوران جو عام عدت کے دوران بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، مثلا بیوی کو کھانا پینا ملے گا، رہائش ملے گی، لباس ملے گا. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ خلا میں اور مبارات دونوں میں یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، دونوں میں کیا ہو جائیں گی، یہ چیز ختم ہو جائے گی. امام ابو یوسف کی رائے کی یہ نہیں، مبارات میں تو یہ ختم ہوں گی، خلا میں ختم نہیں ہوں گی. امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے کہ نہیں، کوئی بھی حق ختم نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آپس میں طے نہ کر لیں. پہلے سے کرنے کہ بھائی اب اس کے بعد کچھ نہیں ملے گا، پھر ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک معاوضہ ہے، ایک مالی معاملہ ہے، تو اس میں جو طے ہوگا وہی ہوگا، ویسے کچھ ساکت نہیں ہوگا. دیکھیں ذرا، والمبارات کالخلع، اور مبارات خلع کی طرح ہے. والخلع والمبارات یسقطان، اور خلع اور مبارات دونوں ساکت کرتے ہیں. کل حق، ہر ایسے حق کو، لکل واحد منہما من الزوجین، کہ جو میاں بیوی میں سے ہر ایک کے لیے ہوتے ہیں، الآخر دوسرے پر، مما یتعلق بالنکاح، جس سے نکاح کا تعلق ہوتا ہے، یعنی جو حقوق نکاح سے متعلق ہوتے ہیں. میں نے بتا دیا نان و رفتہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ باقی حقوق تو ویسے ہی نہیں ہے. عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وقال ابو یوسف، اور فرمایا کس نے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، المبارات تسقط، کہ مبارات جو ہیں وہ تو حقوق کو ساکت کرے گا، والخلع لا یسقط، خلع جو ہے حقوق کو ساکت نہیں کرے گا. وقال محمد، اور فرمایا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، لا تسقطان، دونوں ساکت نہیں کریں گے، الا ما سمیا، سوائے اس کے کہ جن کو دونوں طے کر لیں. ٹھیک ہے، هذا هو المرام.